اعوذ باللہ السمیع العلیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 223 کے اندر فرماتے ہیں کہ نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، فأتوا حرثکم انا شئتم، جہاں سے تم چاہو اپنی کھیتی کے اندر آ سکتے ہو، ہل چلا سکتے ہو۔ تو اس آیت سے مراد کہ انسان اپنی بیوی جو ہے وہ ایک کھیتی کی مانند سمجھے، محبت کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر، یہ نہیں اپنی خواہش کو صرف حوث کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک کھیتی کی مانند قرار دیا کہ جس طرح انسان کھیتی کے اندر بیج بوتا ہے تو اس سے افزائش ہوتی ہے، اس طرح اللہ نے اس بیوی کو تمہارے لیے کھیتی قرار دیا کہ اس سے تمہاری اولاد کی، تمہاری نسل کی افزائش ہو سکے۔ تو اب آپ نے مباشرت اپنی بیوی سے کرنی ہے، یہ تمہاری کھیتی ہے، جس طرح وہ راضی ہو تو اس کی رضامندی سے آپ اس سے مباشرت کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے مباشرت صرف اس کی شرمگاہ جہاں سے بچہ پیدائشتہ ہے اس راستے سے اس سے شرمگاہ کریں، نہ کہ آپ سمجھے کہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم، کہ یہ تو کھیتی، آپ جدھر سے چاہوں میں اس سے مباشرت کروں۔ آپ مباشرت صرف اسی راستے سے کر سکتے ہیں جہاں سے حکم ملا ہے آپ کو، جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن کسی طرف سے بھی، چاہے پیچھے سے چاہے آگے سے، کوئی بھی طریقہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کی اسی شرمگاہ کو استعمال کرنا ہے جہاں سے حکم ملا ہے، جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، نہ کہ آج کل کے جوان جو گندی فحاشہ مغربی تہذیب کو اپنا کر، گندی فحاشی فلمیں دیکھ کر، گندی ویڈیو دیکھ کر پھر اپنی بیویوں کے اوپر حربے استعمال کرتے ہیں۔ اور کتنے ایسے ہمارے ملک کے اندر بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں، طلاق تک بات جا پہنچی ہے، ظلم و ستم ہوتے ہیں یہ غلط چیزوں کو دیکھ کر کے۔ یہ یہود و نصارہ ایسے کرتے تھے، یہ قوم لوط ایسا کام کیا کرتے تھے، اللہ نے ان کے اوپر عذاب مسلط فرمائے تھے۔ تو میں اپنے ان نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اس بیوی کو تمہارے لیے، یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے، تو اس نعمت کا یہ ہرگز مقصد نہیں کہ آپ اپنی حوث کو، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ اس کے اوپر ظلم کریں۔ آپ ایسا کام کریں جس کے اندر گناہ کبیرہ ہو، جس کے اوپر اللہ بھی ناراض ہوتا ہو، تو اپنی اس بیوی کو اللہ کی نعمت سمجھے، محبت اور پیار کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس کے ساتھ مباشرت کریں جہاں سے آپ کو مباشرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ آپ مغربی تہذیب کو بنا کر، گندی فحاشہ فلموں کو دیکھ کر اپنی عورت کے منہ میں آپ جو ہے مباشرت کرو، دبر میں کرو۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ آپ مسلمان ہو، ایک عورت جس کو اللہ نے آپ کے لیے نعمت بنایا، منہ یہ زبان منہ اللہ نے دیا ہے، یہ اس لیے کہ یہاں سے انسان اس منہ کے ساتھ قرآن بھی پڑھتا ہے، اس منہ کے ساتھ رزق حلال بھی کھاتا ہے، اور جہاں جس منہ کے ساتھ قرآن پڑھا جائے، جس منہ کے ساتھ رزق حلال کھا جائے، آپ اس کے اندر اگر فحاشی کریں گے، آپ اس کے اندر اگر غلط کام کریں گے تو یہ میرے مسلمان نوجوانوں، یہ آپ کے لیے جائز یہ بات نہیں ہے۔ آپ یہ مغربی تہذیب کو نہ اپناؤ۔ آپ اپنی بیوی کو، مانتا ہوں کھیتی ہے، اللہ نے اس کو کھیتی قرار دیا ہے، لیکن اس کا ناجائز اور غلط استعمال نہ کرو، کہ ایسا کام نہ ہو کہ آپ ایسا کام کرو جس کے اندر آپ کے جو اعمال نامے کے اندر گناہ لکھ جائیں۔ اگر ایک انسان اپنی بیوی کے ساتھ بستری کرتا ہے، اس کا بھی اسے اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، خواہش پوری ہوتی ہے، لیکن اسی کے مقابلے میں اگر اللہ کی حدوں کو پامال کر کے ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے، غلط راستے سے اس کے ساتھ مباشرت کرتا ہے، بستری کرتا ہے، تو یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ الٹا انسان وہ نیکیاں کمانے کے بجائے اس انسان کے اعمال نامے کے اندر گناہ لکھے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔